مفتی صاحب میرے ایک دوست سے اس بات پر بحث ہو گئی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیر کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، میری اپنے پیر پر آنکھیں بند ہیں۔ مفتی صاحب کیا یہ بات کہنا اور ایسی سوچ رکھنا درست ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے، چونکہ ہمارے ہاں شخصیت پرست بھی بہت زیادہ ہیں، تو میری صحیح بات کا کوئی غلط مطلب مراد لے سکتا ہے، اور میں اس بات میں بہت پکا ہوں کہ میں اپنی صحیح بات کا کسی کو غلط مطلب لینے نہیں دیتا۔ اگر وہ غلط مطلب لیتا ہے تو میں اسے کان سے پکڑ لیتا ہوں کہ انسان بن جاؤ اور میری صحیح بات کا غلط مطلب نہ لو۔ اب یہ جو جملہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پیر کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور میری اپنے پیر پر آنکھیں بند ہیں۔ یہ جملہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ اپنے پیر کی محبت اور عقیدت میں کہہ رہا ہے۔ پیر اگر جامع الشرائط ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا پابند ہے وغیرہ، اور وہ اپنے پیر سے عقیدت رکھتا ہے، اس کا احترام رکھتا ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بلکہ رکھنی چاہیے۔ ارادت کہتے ہی عقیدت کو ہیں کہ مرید اپنے پیر سے عقیدت رکھے اور احترام رکھے۔ لیکن یہ جملہ کہنا کہ مجھے اپنے پیر کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور میری اپنے پیر پر آنکھیں بند ہیں، یہ شخصیت پرستی اور پیر پرستی کا عکاس ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے پیر کا کلمہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے؟ ہم سب نے کلمہ کس کا پڑھا؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو ہماری آنکھیں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے قول مبارک اور قرآن کریم پر بند ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ مجھے بتائیے، میرے بھی مریدین ہیں، اب میں اپنے مریدین کو یہ فیڈ کروں کہ تمہاری آنکھیں مجھ پر بند ہیں اور تم نے مجھی سے ہدایت لینی ہے، میرے علاوہ تمہیں جنت کوئی اور دے نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک عالم ربانی یا ایک اور پیر طریقت رہبر شریعت آئے اور انہیں قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، قال اللہ قال الرسول بیان کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے میرے مریدین سنیں گے؟ وہ تو کیا کہیں گے، بھئی ہماری تو ہمارے پیر صاحب پہ آنکھیں بند ہیں، ہم نے قال اللہ قال الرسول بھی اپنے پیر صاحب سے سننا ہے۔ اور کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زبانوں پر قال اللہ قال الرسول کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، قال اللہ قال الرسول نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ جملہ ہمارے معاشرے کے اندر انتشار کا سبب، یا چلے انتشار کا سبب نہیں بھی بنے گا، تو یہ کم از کم توہم پرستی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو آپ کی جس دوست سے بحث ہوئی ہے اسے یہ سمجھائیں کہ آپ اپنے پیر سے محبت کریں، آپ فنا فی الشیخ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنے پیر صاحب کی سنیں، لیکن معاشرے میں یہ نہ کہیں کہ میری آنکھیں بند ہیں۔ پھر اس پہ لوگ اعتراضات کریں گے، اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا اپنے اپنے پیر کے لیے، اب ہمارے یہاں قادری لوگ بھی ہیں، نقشبندی لوگ بھی ہیں، چشتی لوگ بھی ہیں، سہروردی لوگ بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، رفائی بھی ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے پیر کے لیے کہے گا اور وہ تعصب پرست ہو جائے گا۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ بیسیکلی پیر پرستوں والے جملے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیر پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیے کہ قرآن و حدیث پر میری آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، اگر ابھی غلطی نہیں کر رہا تو میرے میں غلطی کا احتمال تو موجود ہے نا، ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ تو اس لیے پیار محبت سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس بھائی کو، دوست کو یہ ضرور سمجھائیں کہ آپ اپنے پیر سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، وہ جامع الشرائط ہیں، ان کی اتباع کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیر پرست بن جائیں۔ ہم پیر پسند لوگ ہیں، ہمارے ہاں پیر پرستی نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں میں یہ تعصب آ جاتا ہے، اور اس طرح کے جملے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں، اور علماء کو بھی چاہیے ان چیزوں سے منع کرے۔ اگرچہ رخصت کہیں نہ کہیں بعض لوگوں کے نزدیک موجود ہوتی ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ پھر فساد کس درجے کا آئے گا۔ اس لیے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی عمل ہے، اس کے عمل کو ہم قرآن و سنت پر پیش کریں گے۔ میں اپنے مریدین کے لیے تب تک لائق احترام ہوں یا لائق اتباع ہوں جب تک میرا عمل یا میری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پیر ہو، قطب الاقطاب ہو، اور بڑے سے بڑا نام ہو، اگر اس کا کوئی عمل قرآن و حدیث پر پیش کیا اور قرآن و حدیث اس کی تائید نہیں کرتے تو ہم قرآن و حدیث کو تو نہیں چھوڑ سکتے، وہاں پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس فرق کو ملحوظ نگاہ رکھنا محبت کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آگے چل کے بجز مسائل کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے سخت جملوں کی طرف نہ جائیں، پیار محبت سے رہیں، اس طرح پھر ہم بڑھتے چلے جائیں۔ اس طرح کے جملے کون لوگ کہتے ہیں جنہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ فلاں مجھے چھوڑ دے گا،
میرے یہاں بھی مریدین ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بھائی جہاں جانا ہے جاؤ، جس کے پروگرام میں جانا ہے جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہوتی، سارے علماء حقہ کو سنو، سارے پیروں کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے، جو میرے پاس روحانی رشتہ لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لیکن جہاں پر خوف ہوگا، یا جہاں پر مرید کو مرید سے زیادہ کسٹمر سمجھا جائے گا، انداز میرا محبت والا ہے، بات میری سخت ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، کسٹمر سمجھا جائے گا تو وہاں پر پھر انہیں روکنے کی ساری کوششیں کی جائیں گی کہ کہیں یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں وہ کوشش کریں کہ اس طرح کے جملوں کو اپنی زندگی میں نہ لائیں اور خود منع کریں۔ یعنی میرے سامنے اگر میرا کوئی مرید اس طرح کی سوچ دیتا ہے یا کہتا ہے تو میں اسے کہوں گا بھئی کیا کر رہے ہو، میرے بارے میں تم بول رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ قرآن و حدیث پر آنکھیں بندیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ علماء سے رہنمائی لیں، علماء کو اپنے تابع نہ رکھیں، علماء کے تابع رہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔